اللہ پاک اپنے بندوں کی محبت میں وہ رحمتوں کے جھرونکے بھیجتا ہے کہ خود بندے بھی حیران ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں۔ کہ خالق ہے، سارے مخلوق ہیں، چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہوں، اپنے بندوں سے محبت، الفت اور آخری محبت اور آخری شفقت، اور جو شخص اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس کریم کا ایک خاص نظام ہے، جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کہ اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سلام بھیجنے والا اصل میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری سلامتی کا خیر، تیری سلامتی کی اور خیر خواہی چاہتا ہوں کہ تو سدا سلامت رہے، دکھوں سے، حادثوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ناکامیوں سے، ٹھوکروں سے، فقر سے، فاقے سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جادو سے، جنات سے، مسائل سے، مشکلات سے، نظر بد سے، حاسدین سے، شر سے، فساد سے۔ یہ اصل میں سلام کرنے والا یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو، آج لقمہ کھایا ہے تو کل بھی کھاتا رہے، آج گھونٹ نگلا ہے تو کل بھی نگلا رہے۔ ایسا نہ ہو یہ گھونٹ نہ نگلے اور تجھے پلاسٹک کا پائپ لگ جائے اور اس کے ذریعے غذا جانی ہو۔ تجھے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، آنکھ بند ہے تو کل کھل بھی جائے، کھل گئی ہے تو بند بھی ہو جائے، منہ کھلا ہے تو بند ہو جائے، پھر بند ہے تو کھلا رہ جائے، قدم اٹھے ہیں تو اٹھتے رہیں، کوئی فالج، کوئی پیرالائز، کوئی بیماری ایسی نہ ہو تیرے قدم ہی نہ اٹھ سکے۔ آج پہلو بدل رہا کل بھی بدلتا رہے، کوئی ایسی تکلیف، ایسی پریشانی، ایسی الجھن نہ ہو کہ تجھے پہلو بدلنے میں مشکل ہو جائے۔ ایک بندہ صرف سلام کے ذریعے اصل میں سارا پیغام یہی دیتا ہے، جسے بظاہر ہم سلام کہتے ہیں وہ سارا پیغام یہی ہے۔ یعنی اس لفظ سلام کے اندر یہ ساری دعائیں، یہ ساری کیفیتیں اور یہ سارے احساسات چھپے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے میں بعض اوقات لفظ سلام کو اور مجھے سلام کرنا ایک جمعدار نے سکھایا تھا۔ میں روزانہ کالج جاتا تھا، ایک گھر کے اندر سے ایک گلی تھی، گلیوں سے نکل کے شارٹ میں سڑک پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا۔ ایک جمعدار کھڑا تھا تو اس نے اپنے انداز میں مجھے بات کی، اپنے انداز سے، اور مجھ سے کہنے لگا خان صاحب آپ ہمیں کبھی سلام نہیں کرتے، ہم جمعدار ہیں، غریب ہیں، اس لیے۔ ایسی بات چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی، یعنی اس وقت میرے بھی گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا جھاڑو اور نالیاں صاف کرنے کا وقت، ایسی چوٹ لگی۔ پھر اگلی چوٹ ایک بندے نے ماری، وہ بھی کالج میں، جس کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے۔ پہلی چوٹ تو اس بندے نے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے ہر کسی کو۔ کل کی بات ہے، میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ کو 3 دفعہ سلام کیا ہے۔ میں کسی سوچ میں گم تھا، میں نے کہا جی میں آپ کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں، پھر میں نے اس کو 3 دفعہ جواب دیا۔ درود محل میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا۔ کسی خیال میں سوچوں میں بیٹھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ وہ جو اگلی چوٹ کہ صاحب کو دیکھا ایسے لڑکھڑا کے چلتے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا مصنوعی بنی ہوئی ہیں، اور بہت تیز چلتے تھے، اور ہر کسی کو السلام علیکم السلام علیکم، ہر کسی کو سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام۔ وہ وقت میری کالج جانے کا ہوتا تھا اور بعض اوقات آنے کا بھی ہوتا تھا، کالج سے واپسی 2 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جو اپنا واقعہ سنایا، میں نے اس کو کئی بار تفصیل سے سنایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے اوپر سے بہت بڑا ٹرک گزر گیا، نچلا دھڑ ہڈیاں چکنا چور ہو گئے۔ مجھے جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں دستخط کریں کہ آپ کی نچلی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اگر نہ کاٹی تو یا یہ ہڈیاں اندر گل جائیں گی اور پیپ پڑ جائے گی جسے انفیکشن کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پتھر کی ہو جائیں گی اور ساری زندگی تمہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ تمہارے دھڑ کو ہم اس کے وزن سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر مصنوعی ٹانگیں لگا دیں گے، بیساکھیاں ہوں گی، جو بھی ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹتا، نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا، انکار کر دیا۔ میں ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگیں نچلے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا مکھی بیٹھی ہے، چیونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی خبر نہیں تھی، نچلا دھڑ ختم۔ کوئی عرصہ پڑا رہا، ایک دفعہ ایک صاحب عیادت کرنے لوگ آتے تھے
تسلی دے کے چلے جاتے تھے۔ ایک صاحب آئے، تم ایسا کرا کرو، ویل چیئر میں بیٹھ کے اپنے دروازے میں بیٹھ جایا کرو، آتے جاتے کو سلام کیا کرو، کوئی اللہ کا ولی ہوگا ایسا جو کہے گا وعلیکم السلام، بس تیرا کام بن جائے گا، اللہ کے ولی کی دعا لگ جائے گی۔ کیا پتا کس رنگ میں کوئی خضر ہے، کس رنگ میں کوئی ولی ہے، کس رنگ میں کوئی کریم کا دوست ہے، اور کس کیفیت میں اللہ کا ولی ہے کہ بظاہر سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ دل کی دنیا تو وہ کریم جانے۔ کوئی کسی درویش کی تجھے دعا لگے گی وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یہ دلیل جو اس کی بات تھی، یہ چھوٹی سی، میرے دل کو لگی، بہت لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دروازے پہ ویل چیئر میں مجھے وہ گھسیٹ کے بٹھا دیتے تھے، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا۔ پھر میرے جی میں آیا کہ یہ نفع تھوڑا ہے، اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے۔ کرسی میری گھسیٹ کے چوک پہ رکھ دیتے تھے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی، بس سارا دن لوگوں کو السلام علیکم، جواب کوئی دے نہ دے، کبھی جواب کا انتظار نہ کریں۔ یہاں تک فرمایا جو بندوں کو سلام کرتا ہے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں۔ اور وہاں میں نے پھر سلام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بہت کثرت سے کرتے 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 کچھ ہی عرصے میں نے محسوس کیا میرے جسم کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے، ایک قوت آ رہی ہے، اور میری ٹانگوں کے احساسات بڑھ رہے ہیں۔ سلامتی لوٹ کے واپس آتی ہے، بددعا لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے۔ سارا دن بعض بندوں کا کام لعنتیں دینا، بددعا دینا، انہیں علم نہیں ہے کہ جس کو لعنت دے رہا ہے وہ بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ لعنت کے قابل ہو۔ کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ہوں گے بھی صحیح، پر لاکھوں لعنت کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ لعنت دے رہا ہے، گھومتی ہے اور گھوم کے واپس آ کے اسی کے گلے میں لعنت توق بن کے اس کے گلے میں، اور بعض اوقات نسلوں تک چلتی حدیث آئے، حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس طرح دعا اور اس طرح سلامتی، سلام کرنے والا سلامتیاں بکھیر رہا۔ اللہ کا نام ہے یا سلام ہو، سلام اللہ کا نام ہے۔ ہر نام کے اندر خیر ہے اور صفات ہیں، اور ہر نام کے اندر ایک برکت ہے، اور ہر نام نور سے مزین منور ہے۔ ہر نام کے اندر شفا بھری ہوئی ہے، راحت بھری ہوئی ہے، رحمت بھری ہوئی ہے، خیر بھری ہوئی ہے، برکت بھری ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہ صفاتی نام ہے، ان میں بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ اچھا، ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہے اللہ کے ہاں اس میں کیا خیر ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں کیا برکت ہے، میرا رب ہی جانے۔ اب اس نے جو سلام کیا وہ اس کی طرف چیز لوٹنا شروع ہو گئی، بس یہی مطلوب تھا، وہ چیز لوٹے اس کی طرف، بس لوٹنا شروع۔ کہنے لگے میرے پاؤں میں، ٹانگوں میں احساسات بڑھے، وہ خیر لوٹنا شروع ہوئے، اور اس کے ٹانگوں کے احساسات بڑھنا شروع ہوئے، اس کے اندر کی کیفیات، احساسات، بس یہی تھا۔ اسے یقین ہو گیا۔ اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، غور سے یہ فکرہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، کسی وظیفے، کسی دعا، کسی عمل کا کمال دکھاتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ بندے تو یہ یقین آ جائے کہ ہم ہیں، اور تاثیر بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ آج بھی وحی کی برکات موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں وحی کی برکات، قرآن وحی اور فرمان مصطفیٰ وحی، قرآن بھی وحی اور فرمان مصطفیٰ بھی وحی، میرے وحی ہے، عرشوں سے آئی ہے، اور آج بھی اس کی برکات موجود ہے، اور 100% موجود ہے، اس کی تاثیر، اس کا کمال موجود ہے۔
یقین جانے. کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ آہستہ بیساکھیاں لی، سہارے لیے، سلام والا عمل نہ چھوڑا اور پھر چلنا شروع ہوا. آج وہی ٹانگیں ہیں جس کی ہڈی ہڈی چورا ہے، جس کا حصہ حصہ ٹوٹا ہے، اور وہی میرے ساتھ مجھے چلاتی ہیں اور میں چلتا ہوں، اور میری چال کا بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور واقعی ایسا تھا. جس عمل کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، یعنی وہ چال پہ پہنچا ہوں، میں اس عمل کو کیسے چھوڑوں؟ میں بات کر رہا تھا اور اس ضمن میں واقعہ سنایا تھا کہ میرے اللہ کو بندوں کی خیر خواہی بہت پسند ہے، اور جو بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے میرے اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جاتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، اسے ہاتھ ملاؤ، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، اسے مصافحہ کرو. فرشتوں جیسی مقدس نوری مخلوق اس بندے سے آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، راستوں میں کھڑے مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور بیمار ہو جائے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں. اور ایک حدیث کا فرمان ہے، آقا کا مفہوم ہے، اور حتیٰ کہ پھر یہ کسی کام میں جائے، کسی مقصد کے لیے جائے، کسی منزل کے لیے جائے، کسی مسئلے کے لیے جائے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں.